بی آئی کی نئی چیئرپرسن تعینات ہو گئی ہیں اور آپ کی پینشن میں اضافہ، آپ کی صحت کارڈ، آپ کا سہولت کارڈ، جو تجاویز آپ کے ذہن میں ہیں، براہ کرم اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیں تاکہ ہم فوری طور پہ آپ کے کمنٹ باکس کو فالو کرتے ہوئے محترمہ کی خدمت میں آپ کی گزارشات، آپ کی مطالبات ان کی خدمت میں پیش کر سکیں اور ایک ڈرافٹ کی صورت میں ہم ان کو فوری طور پہ بھجوا سکیں تاکہ وہ جب جوائن کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ای او بی آئی کے چیئرپرسن کی تعیناتی ہو چکی ہے۔ یہ مس صاحبہ کون ہیں، ان کا تعلق کہاں سے ہے، ان کی ایجوکیشن کیا ہے، یہ کہاں انہوں نے خدمات سر انجام دیں، ان کا مکمل انٹروڈکشن آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے صدا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ یہ محترمہ نہید شاہ درانی ہیں۔ یہ سئیں قاسم علی شاہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ ان کی بیٹی ہیں اور بیوروکریٹ، بڑے معروف بیوروکریٹ درانی صاحب ان کی زوجہ محترمہ ہے اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ ڈی ایم جی کی سول سرونٹ یہ 1989 سے یہ جناب کام کر رہی ہیں۔ 30 سال سے زائد عرصے تک وفاقی حکومت، پبلک سیکٹر کارپوریشنز، بنیادی طور پر صوبائی حکومت کے ساتھ متعدد کاموں میں خدمات انجام دے چکی ہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز لاہور میں اسسٹنٹ کمشنر کی حیثیت سے کیا اور اس کے بعد سے قانونی اور انتظامیہ سے متعلق سیکریٹریٹ کے ساتھ ساتھ فیلڈ میں بھی کئی اسائنمنٹس پر کام کیا۔ مالیاتی انتظام پر بنیادی توجہ کے ساتھ عوامی پالیسی، منصوبہ بندی اور انتظام، ترقیاتی منصوبہ بندی، تعلیم کے شعبے کا انتظام، اصلاحات اور حکومت سندھ کا سرمایہ کاری کا پورٹ فولیو ان کے پاس رہا۔ محترمہ نہید نے حکومت سندھ کے محکمہ خزانہ میں تقریباً 10 سال مختلف عہدوں پر گزارے ہیں اور صوبائی مالیات کے مالیاتی انتظام میں مصروف رہیں۔ انہوں نے سندھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ SPPP یونٹ کے قیام کی نگرانی کی، بشمول اس کے کہ ادارہ جاتی اور قانونی فریم ورک بطور DG SPPP انہوں نے بطور سیکرٹری سرمایہ کاری کے اپنے پہلے SPPP پروجیکٹ کا آغاز کیا جس کا نام حیدرآباد میرپور خاص ڈوئل کیریج وے تھا اور دیگر اقتصادی پروجیکٹس بھی انہوں نے کیے ہیں۔ اب تک ان کی جانب سے سب سے زیادہ مصروف اور سب سے زیادہ فائدہ مند کام حکومت سندھ میں سیکرٹری تعلیم کے طور پر ان کی تعیناتی ہے۔ وہ پچھلے 10 سالوں سے رضاکارانہ بنیادوں پر مختلف صلاحیتوں میں سرکاری اور نجی دونوں شعبوں میں فلاحی اور خدمات کی فراہمی کے اداروں کے ساتھ ساتھ وابستہ ہیں۔ وہ نارتھ سندھ یوٹیلیٹی کارپوریشن سمیت 42 کمپنیوں کے بورڈ کی ڈائریکٹر کے طور پر کام کر چکی ہیں۔ سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن، سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ کمپنی، پبلک اسکول وغیرہ۔ وہ حکومت سندھ کے کمیونٹی ڈیولپمنٹ بورڈ کی ایویلیویشن کمیٹی کی سربراہ رہ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ حکومت کے متعدد ہائی پروفائل پروگراموں جیسے کہ سندھ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی، بے نظیر بھٹو شہید یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام، سندھ کے بے زمین ہاری پروگرام کے ڈیزائن کرنے میں اور نگرانی میں شامل رہی ہیں۔ یونین کونسل کی بنیاد پر غربت میں کمی کا پروگرام وغیرہ وہ بھی انہوں نے کیا ہے۔ وہ سندھ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بحالی پروجیکٹ، ہیپاٹائٹس فری سندھ اور بہت سے دوسرے میگا پروجیکٹس کے ڈیزائن میں بھی شامل تھیں۔ محترمہ نہید نے سمال فارمرز کوآپریٹو اور ہارٹی چیکٹرکل ڈیولپمنٹ پروگرام میں بھی خدمات انجام دی ہیں۔ وہ کمیونٹی تنظیموں اور کمیونٹیز کے ساتھ کام کرنے کا جذبہ رکھتی ہیں اور نچلی سطح کے کام سے منسلک بہت سے کام انجام دے چکی ہیں۔ محترمہ نہید نے مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن حکومت سندھ اور اس کے بعد چیئرپرسن پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ سندھ کے طور پر خدمات انجام دیں۔ محترمہ نہید نے حکومت پاکستان کے موسمیاتی تبدیلی ڈویژن کے سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دیں اور وہ حکومت پاکستان کے موسمیاتی ایکشن پروگراموں کو نافذ کرنے والوں میں شامل ہیں جس میں موسمیات
موسمیاتی اور لوگوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ اس وقت وہ وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی وزارت میں وفاقی سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دے رہی تھی کہ ان کا ٹرانسفر جو ہے وہ ای او بی آئی میں بطور چیئرمین ای او بی آئی یعنی چیئر پرسن ای او بی آئی کے طور پہ ان کا اب جو ہے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور ٹل فردر آرڈر ان کو یہیں بطور چیئرمین ای او بی آئی تعینات کیا گیا ہے، ان کی اپائنٹمنٹ کی گئی ہے۔ یہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن۔ میں نے جب ان کی پروفائل دیکھی اور پروفائل اور لوگوں کے بارے میں ان کے لوگوں سے رائے لی کہ جناب یہ کیسی چیئرمین ہوں گی، تو جو زبردست بات آئی اور بڑے کمپیٹنٹ لوگوں نے بتایا کہ محترمہ جو ہے بہت ہی کمپیٹنٹ خاتون ہے، قانون کو سمجھتی ہیں، لا کو سمجھتی ہیں، اس کی اسپرٹ کو سمجھتی ہیں، اور سب سے اہم کہ ان کو پلاننگ کا طریقہ، ان کی ڈیولپمنٹ کا طریقہ، چونکہ بہت سارے سیکٹرز میں بیک وقت کئی سال وہ خدمات انجام دے چکی ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز پرائیویٹ اداروں کے اور سرکار کے اداروں میں، یعنی ایک آپ کہہ لیں کہ ان کے اندر جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ بھرپور ہے۔ ای او بی آئی کی خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ ای او بی آئی میں ایک کمپیٹنٹ، انرجیٹک اور قانون کو فالو کرنے والی اور قانون کو سمجھنے والی ایک خاتون کو بطور چیئر پرسن تعینات کیا گیا ہے۔ ای او بی آئی کے چیئرمین کے طور پہ ان کو جو مشکلات کا سامنا ہوگا، درپیش چیلنجز کا سامنا ہوگا، وہ سب سے پہلے تو ای او بی آئی کے اندر مانگے تانگے کے لوگوں سے جان چھڑوانا، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا ایک پرابلم ہے، وہ سالو کرنا ہوگا۔ اور پھر جو سب سے بڑا ان کو پرابلم ہوگا وہ یہ کہ ای او بی آئی کے اندر کنٹریبیوشن کی جو کمی ہوئی ہے اس کو پورا کرنا اور مزید لوگوں کو انشور کرنا اور مزید کنٹریبیوشن کو جو ہے وہ شامل کرنا۔ پھر ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس طلب کرنا تو کوئی ایشو نہیں ہے، اس کے اندر جو مسائل موجود ہیں، بے پناہ مسائل ہیں، ان کا حل اور سلیوشن، ای او بی آئی کے کیسز کو سپیڈ اپ کرنا اور جو پیسہ لوٹا جا چکا ہے اس کی ریٹرن، اس کی واپسی کے لیے اقدامات کرنا۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کرنے کی بڑی ضرورت ہے اور بڑا ایک ان کو چیلنج ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزرگ پینشنرز ہیں ان کی پینشن میں پچھلے 2.5 سال سے اضافہ نہ ہونا اور اس اضافے کے لیے فوری طور پہ اقدامات کرنا، یہ ان کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ اور یہ 4 سنبھالتے ہی ایکچوریل ویلیویشن رپورٹ طلب کریں اور دیگر جو ای او بی آئی سہولت کارڈ کا معاہدہ ہوا تھا یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے ساتھ، ایم او یو سائن ہوا تھا، وہ فائل طلب کریں۔ اس طرح یعنی یہ تمام چیزیں میں ایک ای او بی آئی کے مسائل کے حوالے سے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ بھی اس ویڈیو کے نیچے ای او بی آئی کے جو مسائل آپ سمجھتے ہیں بطور پینشنر آپ فیس کر رہے ہیں وہ برائے کرم اس کے اندر آپ شامل کریں تاکہ ہم آپ کی پینشنز کی تکالیف کی روشنی میں ایک پورا جو ہے ایک پیکج بنا کے محترمہ کی خدمت میں پیش کریں۔ یادداشت ان کو بھیجیں اور ایک لیٹر آپ کہہ لیں ان کو بھیجیں، ایک ای میل ہم ان کو تک پہنچا دیں اور ساجد حسین توری صاحب تک بھی پہنچا دیں۔ اب میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ یہ ہمارے لیے اب ان کے ساتھ کوارڈینیشن الحمدللہ ہو چکی ہوئی ہے اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نتائج ملیں گے، چونکہ یہ جو جنن خاتون چیئر پرسن اب آ گئی ہیں ای او بی آئی کے چیئر پرسن کی حیثیت سے، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی اور بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترمہ کو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ پاک نے پھر بزرگوں کی خدمت کرنے کا بھرپور موقع